صحابہ کرام پر یہ بات اس طرح سے اثر کر گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَهُمْ خَنِينَ، اپنے چہرے جھکا لیے، چہرے ڈھانپ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کی رونے کی آواز سنائی دینے لگی. بہت سارے مناظر ہیں اور سب سے پہلا منزل قبر ہے. فَإِن نَجَا مِن، اگر کوئی بندہ قبر کے عذاب سے بچ گیا، فرشتوں کے سوالات کا جواب دے دیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِن، تو اس کے بعد والے سارے مراحل، سارے منازل ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِن، اگر کوئی شخص قبر کے سوالات کا جوابات نہیں دے سکا، فرشتے کے سوالات کے جوابات ان سے اگر نہیں بن پایا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِن، تو قبر میں تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن قبر کے بعد والی زندگی سب سے خطرناک والی زندگی ہے. اس کے بعد جو منازل مراحل ہے وہ کٹھن اور سخت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے یا آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ جان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان لوگوں پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا، خروا سجدا وبکیا، تو وہ زار و قطار اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام اور میسج یہ دیا کہ میرے نیک بندوں کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ میری باتیں سن کر کے زار و قطار رونے لگتا ہے اور سجدے میں گر جاتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنی عاقبت، اپنی آخرت اور اپنا حساب و کتاب یاد کر کے رونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی وجہ سے جب ہم صحابہ کرام کی سیرت دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا کرتے تھے. تو گویا کہ رونا اللہ کے ڈر سے اللہ کو بہت پسند ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط قال لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. حدیث بخاری کتاب التفسیر کی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کتنا جامع ہوگا سوچ سکتے ہیں کہ خطیب بنفس نفیس خود اللہ کے رسول ہیں.
کوئی اور دوسرے خطیب نہیں ہے. مقرر خطیب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں, صحابہ کرام کو تفسیر سمجھا رہے ہیں. صحابہ کرام پر اس قدر خطبے کا اثر ہوا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی شاندار خطبہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا. ما سمعت مثلہ قط. اتنا شاندار خطبہ تھا, اتنی اچھی تقریر ہوئی کہ ایسی تقریر میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنا. یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کامنٹ ہے. اللہ کے رسول نے ایک جملہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا, لو انکم تعلمون ما اعلم. اے میرے صحابیوں, اگر آپ لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں, جو میں جانتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے, آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے, تو لضحکتم قلیلا, تو آپ لوگ جو بیچ بیچ میں ہنستے ہیں یہ ہنسنا کم ہو جائے گا, بہت کم ہنسیں گے. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, اور حد درجہ رو گے, تم کو صرف رونا آئے گا, یہ ہنسی بند ہو جائے گی, صرف رو گے. جو میں جانتا ہوں, کاش تمہیں وہ پتہ ہو جائے کہ کیا ہے قبر, کیا ہے آخرت, تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی, تم رو گے اور حد درجہ رو گے, بہت رو گے. اللہ کے رسول نے یہ جملہ جیسے ہی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا, صحابہ کرام پر یہ بات اس طرح سے اثر کر گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, تمام صحابیوں نے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے, وَلَهُمْ خَنِينَ, اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اپنے چہرے جھکا لیے, چہرے ڈھانپ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کی رونے کی آواز سنائی دینے لگی. تو صحابہ کرام روتے تھے, ان کو رونا آتا تھا. کیوں رونا آتا تھا؟ انہیں اس دنیا کی حیثیت اچھی طرح پتہ تھا, اور آخرت کی اہمیت ان کی نگاہ میں روزے روشن کی طرح آیاں اور بیاں تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں, اگر تمہیں اسی طرح کا علم ہو جائے جیسا کہ مجھے علم ہے کہ قبر کی زندگی کیسی ہے, تو تم لوگ اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ مومنوں کو ہمیشہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے, اور ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے. ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ایک جگہ سے, ایک راستے سے گزرے, چند نوجوان وہاں پر کھڑے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اے سنو ذرا. بولے جی فرمائیے حضور. بولے کہاں ہنس رہے ہو, تم جو ہنس رہے ہو کیا وجہ ہے, کیوں ہنس رہے ہو؟ بولے کوئی کام نہیں, بس ہنس رہے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو پل صراط ہو کر کے گزرنا ہے, ہم تمام کو پل صراط سے گزرنا ہے. ایک پل ہے قیامت کے دن, اس پل سے گزرنا ہے, پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ تو ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ ایک بہت شاندار سوال کیا, دھیان سے سنیے. تمہیں پتہ ہے کہ اس پل سے تم گزر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے, اس پل سے گزرنا ہے یہ تو پتہ ہے, کیا تمہیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم گزر جاؤ گے, پاس ہو جاؤ گے, جنت پہنچ جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم گزر سکیں گے کہ نہیں سکیں گے, ہم گزر پائیں گے یا پہلے ہی نیچے گر جائیں گے, پتہ نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا فَلِمَا تَضْحَكُ, تو ہنستے کیوں ہو؟ پھر ہنسی کس بات کی ہے جب تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ تم نجات پاؤ گے یا نہیں, پل کو پار کر سکو گے یا نہیں, تو ہنستے کیسے ہو؟ کہنے والے کہتے ہیں اس دن کے بعد سے اس شخص کو کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. وہ روتا تھا, اپنا انجام یاد کر کے, اپنا ٹھکانہ اور اپنی عاقبت کو یاد کر کے روتا تھا.
تو میرے نوجوان ساتھیوں بتانا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کے سامنے روئے. اور اللہ کے سامنے اگر ہم روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ رونا بہت پسند ہے. یہ تو صحابہ کرام کی بات آپ نے سنی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا, آپ کیسے روتے تھے, ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی قلت اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فالتفت فإذا عيناه تذرفان رواه البخاری فی کتاب فضائل القرآن. حدیث بخاری کی ہے. ترجمہ سنیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے پیارے صحابی ہیں. اللہ کے رسول کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات ایسی قرات ہے, ایسی تلاوت ہے جس طرح سے جبریل امین تلاوت کرتے ہیں. جس آواز میں قرآن نازل ہوا, جس لہجے میں, جس طریقے میں, اسی لہجے اسی طریقے میں عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ عبداللہ بن مسعود کا مقام مرتبہ ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اقرأ علیہ. عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت کرو میں سنوں گا. وہ تعجب ہوا اور کہنے لگے اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل, قرآن پڑھ کر کے میں آپ کو سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا, آپ تو ہم سے کئی گنا بہتر پڑھتے ہیں, آپ کو تو کہیں اچھی تلاوت آتی ہے, آپ پر تلاوت میں کروں, آپ میری تلاوت سنیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم, ہاں میری یہ دلی ارادہ ہے, میری خواہش ہے کہ آج میں تم سے کچھ آیتیں سنوں. اس ٹکڑے سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی حافظ قرآن سے قرآن سننے کی خواہش کی جا سکتی ہے کہ حافظ صاحب کچھ آیت تلاوت کیجئے, ہم سننا چاہتے ہیں. جی, اللہ کے رسول کے مطالبہ پر اور اللہ کے رسول کی خواہش پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. کس سورہ کی؟ سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 آیتیں پڑھ کر کے سنائی. 40 آیتوں کی تلاوت کی, نمبر 1 سے 40 آیت. اور جیسی ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نمبر 41 نمبر آیت پر پہنچے, وہ آیت کون سی ہے سنیے. وہ آیت یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بعد میں سنیے. جیسی ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا حسبک الآن, عبداللہ مسعود بس کرو, کافی ہے, اب مت تلاوت کرو, اب مت پڑھو, کافی ہے. عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا. میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے رسول کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے, آنسو جاری تھے, آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے رسول رو رہے تھے. اب اس آیت میں کیا پیغام ہے, کیوں اللہ کے رسول رونے لگے؟ ترجمہ سنیے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے نبی, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کے پیش کریں گے اور تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں نبی گزرے, لاکھوں کی تعداد میں نبی گزرے ہیں. تو جتنے بھی نبی آئے ان کے ماننے والے بھی تھے, کسی کے زیادہ کسی کے کم, چاہے کم ہو یا زیادہ. تو اللہ تعالی ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کے بلائے گا.
اور پوچھے گا بتاؤ اے موسیٰ تم نے میری بات پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ اے عیسیٰ بتاؤ پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ کہا ہاں میں نے پہنچا دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو پوچھے گا، اور جب تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیا ہوگا تو آخر میں ہمارے نبی کو ان تمام نبی پر گواہ بنا کے پوچھے گا اے میرے نبی محمد ذرا بتاؤ کہ ان تمام نبیوں نے ہمارا میسیج ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ یہ وقت کتنا بھاری ہوگا نا، ایک کتنا سنگین وقت ہوگا کہ اللہ کے رسول اس بات کو یاد کر کے رونے لگے کہ تمام نبیوں پر گواہ میں بنوں گا۔ اس چیز کو یاد کر کے اللہ کے رسول رونے لگے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمام نبیوں پر گواہ بنیں گے، اور اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ تیرے تمام نبیوں نے رسولوں نے تیرا میسیج تیرا پیغام جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنتے سنتے رو دیے، اور ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت چاہے موبائل میں ہو چاہے ریڈیو میں ہو جاری ہے، یا کوئی بچہ ہی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت چل رہی ہے اور ہم لوگ بات چیت میں مشغول ہیں، کار میں ہیں تلاوت لگا دیے ہیں، تلاوت چل رہی ہے اور ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے مشغول ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کو بات نہیں کرنی ہے، تلاوت سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو چپ چاپ دھیان سے بغور قرآن کی تلاوت سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کی تلاوت سننی بھی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔